بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، ایام عزا چل رہے ہیں، لہٰذا ایام عزا میں مومنین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کر رہے ہیں۔ خیال کریں کہ جب آپ گریہ کر رہے ہیں تو یہ گریہ آپ کا یہ رونا، یہ محزون ہونا آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اس کے کتنے اجر و ثواب ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن کچھ مختصر سا میں نے سوچا کہ ذکر کروں، کیونکہ ایام عزا ہے، لوگ جب ذکر امام حسین پر، مصائب سید الشہداء پر گریہ کر رہے ہیں تو مقام کیا ہے، اور وہ ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ کچھ لوگ جو ہے مصائب سید الشہداء پہ گریہ کے اجر و ثواب پر انکار کر رہے ہیں، یعنی اتنا جو ہے اجر و ثواب کیسے ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک حدیث میں شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے حسین کے چاہنے والے، یعنی میرے حسین پر اشک بہانے والے جنت میں جب تک نہیں جائیں گے، میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ یہ شہزادی فاطمۃ الزہرا کے جملے ہیں۔ غور کریں کہ اگر شہزادی فاطمۃ الزہرا جنت میں نہیں جاتی ہیں تو کیا رسول اللہ جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر رسول اللہ جنت میں نہیں جاتے ہیں تو کیا کل انبیاء جنت میں چلے جائیں گے؟ اور سوال بھی یہی ہوا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے جب یہ واقعہ سنا رسول اللہ سے، جب رسول اللہ نے بیان کیا تو شہزادی فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، اے بابا جان، میرے حسین کے جب تک گریہ کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو روایت میں ذکر بھی ہوا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا اور اس وقت جو ہے تمام انبیاء گرمی کی شدت سے پریشان ہوں گے اور تمام انبیاء ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو جنت میں چلتے ہیں، اور پھر وہ سب آئیں گے اور رسول اللہ سے کہیں گے، یا رسول اللہ آپ جنت میں چلیے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جب تک آپ نہیں جاتے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر رسول اللہ جناب فاطمۃ الزہرا کے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے، بیٹی فاطمہ جنت میں چلو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کہیں گی، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو رسول اللہ فرمائیں گے، اے بیٹی فاطمہ، تمام انبیاء صف میں کھڑے ہیں اور جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا یہ انبیاء جنت میں نہیں جائیں گے، اور جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی تم اگر جنت میں نہیں جاتی ہو تو مجھ کو لے کے تمام انبیاء جنت میں نہیں جا سکتے۔ اے بیٹی فاطمہ، تمام انبیاء پریشان ہیں گرمی کی شدت سے۔ تو جناب فاطمہ زہرا وہاں پہ بھی جواب دیں گی، اے بابا جان آپ جائیے، انبیاء جائیں، لیکن مجھے اپنے حسین کے چاہنے والے، ان پر اشک بہانے والوں کی مغفرت کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، بیٹی فاطمہ ان میں گنہگار لوگ بھی ہیں، خطا کار لوگ ہیں، تم ان لوگوں کی بخشش کس طرح کراؤ گی؟ تو شہزادی فاطمۃ الزہرا فرمائیں گی، میرے پاس میرے عباس کے دو بازو ہیں، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دو بازو، یہ دو ہاتھ عباس کے بلند کروں گی اور کہوں گی، اے پروردگار عالم، اس عباس کے دو بازوؤں کے صدقے میں حسین کے ماتم داروں کو، حسین پر گریہ کرنے والوں کو معاف فرما۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا آپ کے لیے کیا فرما رہی ہیں، جو گریہ کر رہی ہیں امام حسین پہ۔ ایک روایت ہے، امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام رضا علیہ السلام نے بہت زیادہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کا ثواب بیان کیا۔ ساتھ ہی ساتھ امام رضا علیہ السلام جب تک ظاہری طور پر حیات میں رہے مجلس عزا برپا کرتے تھے اور ذاکرین کو بلاتے تھے، شعراء کو بلاتے تھے اور ذکر سید الشہداء امام حسین سنا کرتے تھے، لوگوں کو سننے کے لیے ترغیب کیا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام ان کے ایک صحابی ہیں شبیب، ان سے کہتے ہیں کہ اے شبیب، یاد رکھو کہ جس کسی نے بھی امام حسین پر، ہمارے جد پر گریہ کیا اور اس کے آنسو اس کے رخسار تک پہنچے تو پروردگار عالم اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی آپ احساس کیجئے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ نہ جانے کتنے کیے ہوں گے،
اور ان سب کی بخشش کے لیے آپ کے پاس بہت ہی زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ پروردگار عالم آپ کے ان گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن امام حسین پہ گریہ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے امام حسین پہ گریہ کیا اور وہ آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلے اور آپ کے رخسار تک پہنچے، پروردگار آپ کے تمام چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کا ثواب۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسین پر گریہ کرے اور وہ رونے والا چاہے بہت ہی بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ رونے والا گنہگار اس کے اتنے گناہ ہوں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں۔ سمندر سوچیں کتنا بڑا سمندر ہے اور ہر سمندر کے اندر کتنی جھاگ ہوا کرتی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ کی مقدار، اس کے گناہ کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، امام فرماتے ہیں پھر بھی پروردگار عالم اس کے تمام گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ سید الشہداء امام حسین پر گریہ کر رہا ہے۔ تو احساس کریں کہ کیا ثواب ہے، کیا اجر و ثواب ہے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کا۔ ایران کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ذاکر نے بالکل یہی حدیث پڑھی کہ اگر کوئی شخص امام حسین پہ گریہ کرتا ہے، وہ چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو اور اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ ذاکر نے جب پڑھا تو جب ممبر سے اترے تو ایک شخص تھا جو جاہل تھا اور وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں سننے کے بعد میں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ تو بالکل اسی نے اسی طریقے سے جو ہے یہ کام کیا کہ آپ نے یہ روایت کس طرح سے پڑھ دی کہ تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور وہ بیچارے بہت سمجھاتے رہے اس کو کہ یہ ذکر امام حسین ہے اور عشق امام حسین کی قیمت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ کسی بھی حالت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخر کار وہ اپنے گھر چلا گیا اور دوسرے دن صبح وہ ذاکر کے پاس میں روتا ہوا واپس آیا۔ تو پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم گریہ کر رہے ہو، رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا جب میں یہاں سے گیا اور میں نے حدیث کو باطل حدیث قرار دیا، جھوٹی حدیث قرار دیا، اور میں نے ہزار طرح کی آپ سے بحث و مباحثہ کیا، لیکن جب میں اپنے گھر پہ گیا اور سویا تو میں نے دیکھا کہ روز محشر ہے، روز محشر ہے اور اتنی شدت کی گرمی ہے، تمام مخلوقات پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، اور میں نے دیکھا کہ پل صراط ہے، تمام چیزوں کو میں نے دیکھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پل صراط کے پاس میں ایک حوض ہے کہ جہاں پانی پلایا جا رہا ہے، اور دو لوگ وہاں پر ہیں جو مرد ہیں اور بہت نورانی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک خاتون ہیں کہ جو مکمل حجاب کے اندر ہیں، اور ان کے حجاب کے ہونے کے باوجود ان کے جو نور مقدس ہیں وہ پورے اہل محشر کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دوسروں سے پوچھا کہ آخر یہ دو لوگ اور یہ خاتون کون ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہ مولا علی ہیں اور رسول اللہ ہیں۔ کہا کہ یہ خاتون کون ہیں؟ کہا یہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، تو میں نزدیک گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، آپ بھی مجھے بھی پانی پلا دیجئے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سنا کہ میں پانی مانگ رہا ہوں تو رسول اللہ نے کہا ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، کیا تو وہی شخص نہیں ہے کہ جس نے میرے امام حسین پر گریہ کے ثواب سے انکار کیا تھا؟ کیا تو وہی شخص نہیں ہے؟ اور پھر میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، اب میں نے جو ہے مصائب سید الشہداء پہ گریہ کے ثواب کا انکار کیا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ اسی پریشانی میری آنکھ کھلی، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ سید الشہداء کے اشک جو ان کے مصیبت کی بنا پر ان کے غم میں نکلے ہیں، میں اس اشک کی فضیلت کا انکار کر رہا تھا، آج میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی پر گریہ کرنے کا ثواب کیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری احادیث روایتیں ہیں، لیکن میں مختصر سا یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن ایران کے ایک جوان کا بھی واقعہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے عشق کی فضیلت کیا ہے کہ جب ایران عراق کی جنگ ہوئی اس زمانے میں صدام نے
کچھ لوگوں کو پکڑا اور انہیں جلانے کی کوشش کی، لیکن ایک جنازہ تھا جو جل نہیں رہا تھا، تو پھر پریشان ہو کے اس نے دفنا دیا۔ لیکن ایران عراق کی جنگ کے اختتام کے بعد میں تمام جنازوں کو واپس لانے کی جو ہے تمام قواعد شروع ہو گئے، تو ایک جنازہ بالکل صحیح و سالم تھا۔ تو بہت زمانے پہلے کا وہ ایران و عراق کی جنگ تھی اور یہ جنازہ بالکل صحیح و سالم تھا۔ تو جب پوچھا گیا کہ آخر اس کا جنازہ، جب صدام نے سبھی کے جنازوں کو جلایا تو آخر اس کا جنازہ کیوں نہیں جلا، تو پتہ نہیں چلا وجہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے جنازے میں آگ کیوں نہ لگی، اس کا جنازہ کیوں نہ جلا۔ پھر جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ فلاں جو ہے فلاں سال جنگ میں شرکت کی تھی، اس کے بعد میں اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ جب اس کے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ آخر یہ کون سا عمل انجام دیتا تھا کہ جس کی بنا پہ خدا نے اس کو یہ فضیلت دی کہ آگ سے اس کا جسم محفوظ ہے، تو اس کے دوستوں نے کہا ہم بھی نہیں جانتے کہ کیا چیز ہے، لیکن ہم نے ایک چیز کو غور کیا تھا، ہم جب مجلس عزا برپا کیا کرتے تھے اور جب ذاکر مجلس عزا پڑھتا تھا اور لوگ جب مصائب میں گریا کرتے تھے تو یہ بھی مصائب میں گریا کرتا تھا، لیکن یہ جو آنسو اس کے آنکھوں سے نکلتے تھے اسے یہ رومال میں خشک نہیں کرتا تھا بلکہ ان آنسوؤں کو اپنے پورے جسم پہ ملتا تھا۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس اشک امام حسین کی فضیلت کیا۔ یقینی بات ہے کہ اشک امام حسین ضامن ہے کہ آپ کو آگ نہیں جلا سکتی۔ جب دنیاوی آگ نہیں جلا سکتی تو وہ جہنم کی آگ کس طرح جلا سکتی ہے، کیونکہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر مصیبت پہ گریہ کیا اس کا مقام اور اس کی منزلت کو حضرت فاطمہ زہرا جانتی ہیں، حضرت رسول اللہ جانتے ہیں، مولا امیر المومنین ائمہ اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں۔ ہم اس فضیلت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ اجر و ثواب پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ تو ذکر سید الشہداء میں اور گریہ کیجیے تاکہ خوشنودی حضرت فاطمہ زہرا رسول اللہ اور اس طریقے سے مولا امیر المومنین کی خوشنودی کا سبب بنے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ نے رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی، جناب فاطمہ زہرا کی خوشنودی حاصل کر لی، مولا امیر المومنین کی خوشنودی حاصل کر لی، تو پھر آپ سے پڑھنے یقین یہ مان لیجیے کہ آپ نے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی، اور جس نے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی پھر اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اب دنیا کے لوگ آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کو پا لیا، امام حسن امام حسین تمام اہل بیت تمام انبیاء کو پا لیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایام عزا ہے جب کریا کیجیے تو ان آنسوؤں کو اپنے جسم پر ملیے اور جہاں پر بھی مرض ہے امراض ہے وہاں پر ملیے۔ انشاءاللہ اس اشک امام حسین کے صدقے میں آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور پروردگار عالم آپ کو اجر کثیر عنایت کرے گا۔ جہاں آپ ذکر سید الشہداء میں تمام مومنین کے لیے دعا کریں، مجھ حقیر کو فراموش نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔